جی متین بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علامہ صاحب بہت کیسے عرصے ہیں آپ؟ بعد تشریف لائے ہیں، خیریت سے ہیں ماشاء اللہ۔ جی الحمدللہ میں ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، حکم کریں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، میں بالکل تھوڑے ٹائم کے لیے یہاں پہ حاضر ہوں۔ سب سے پہلا مہربانی جو فرمائیں میرا آپ۔ کوشچن یہ ہے کہ جو علم غیب کے بارے میں شیعہ کا عقیدہ ہے، وہ علم غیب کے بارے میں شیعہ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، دیکھیں علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کا بتا دیا کہ بھئی آسمان، وہ عرش پہ گئے تھے، عرش ہم نے دیکھا نہیں ہے نا، عرش پہ گئے، جنت دیکھا، انہوں نے نار دیکھا، ملائکہ سے ملاقات کی، ملائکہ کو نماز پڑھا، انبیاء کو نماز پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ سب علم غیب نہیں کہلاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کی جانب سے ان کو عطا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا کہ بھئی دنیا میں کیا ہوا ہے، خلقت کے آغاز سے لے کر دنیا میں کیا گزرا ہے، وہ اسرار، وہ رازیں جو کسی کو نہیں معلوم، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور پھر دنیا میں آگے کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ لیکن اس کا نام علم غیب نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بولا کہ اس کو علم غیب بولا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ علم غیب وہ ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے علوم اپنے اوصیاء طاہرین اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کسی کو آگاہ نہیں کیا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگاہ نہیں کیا، وہ صرف مخصوص ہے اللہ کی ذات کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے خزانے میں ایسی باتیں ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو اور جو باتیں اللہ نے بتایا ہم ان کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوصیاء کو بتایا، لیکن ان کا نام علم غیب نہیں ہے۔ جی سر، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا علامہ صاحب، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یوسف کے واقعات کو ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، تو وہ تو حضرت یوسف کے دور میں ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ تو جب بالکل اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتائی، تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ غیب کی خبر ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ صحیح، تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے غیب بتایا ہے، جی سر۔ واضح ہے کہ اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ تو اس کے صحیح، بارے میں آپ کا کیا تو موقف ہے؟ تو وہ وحی ہمیں بھی پتہ نا، وہ وحی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا تو نہیں نا، وہ وحی تو ہمارے پاس بھی ہے، تو ہم بھی علم غیب ہے ہمارے پاس بھی۔ اب جو بھی بچہ مسلمان سورہ یوسف اس نے پڑھا ہے تو کہتے ہیں اس کو علم غیب آتا ہے، وہ تو کوئی نہیں کہتا نا۔ ایک دفعہ ایک چیز جو اللہ کی جانب سے آ جاتا ہے اس کو علم غیب نہیں کہتے، کیوں؟ وہ اللہ جب تک اللہ نے نہیں بتایا تھا وہ علم غیب ہے، جب اللہ نے بتا دیا اب علم غیب نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صرف یوسف کے احوال نہیں، خلقت کے آغاز سے کیا ہوا ہے، قیامت اور قیامت کے بعد کیا ہوگا، سب اللہ کو نے بتا دیا اور دکھایا بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے نا۔ نہیں تو علامہ صاحب، اللہ پاک تو خود اس کو علم غیب کہہ رہے ہیں نا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، صحیح ہے، جیسے اللہ صحیح ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے میں اب یہی کیا۔ غیب کسی کو نہیں دیتا، لیکن رسولوں میں سے جس کو چاہوں اسے غیب کا علم دیتا ہوں۔ میرا آپ صحیح، سے کوشچن یہ ہے کہ اللہ پاک اس دے کو دیتا خود غیب کہہ رہا ہے، ہے، بالکل آپ کہہ بالکل، رہے ہیں کہ یہ غیب نہیں ہے۔ صرف اصطلاح کی بات ہے نا، اصطلاح کی بات ہے وہ، بھلے دیکھیں وہ اس کو دیکھیں کہ جب اللہ نے نہیں نا، بتا دیا، ایک دیکھیں منٹ جب علامہ سورہ صاحب، یوسف صورت علیہ السلام کو، میں آپ کو کہتا ہوں نا، آپ سے کہتا ہوں اب سورہ یوسف علیہ السلام علم غیب ہے، اللہ نے یوسف کی کہانی قرآن میں بتا دی، حدیث میں بھی ہے، ہم نے اور آپ نے سن لیا۔ اب سب مسلمانوں کو تقریباً پتہ ہے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا، کچھ کو زیادہ تفصیل پتہ ہے، کچھ کو کم۔ اچھا، اب ہمارے بچے جانتے ہیں اس کو، خواتین بھی جانتی ہیں، اس کا ڈرامہ بھی کئی بن گیا بھائی یوسف علیہ السلام کا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم سب علم غیب جانتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے نہیں نہیں، ختم بات۔ علامہ صاحب، ہم، اچھا تو اللہ پاک نے جب صورت آل عمران میں فرمایا کہ وہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، لیکن جسے چاہے وہ علم غیب بالکل دیتا ہے، اسے چن لیتا ہے، تو بالکل یہ اس روایت کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ بالکل، اس میں یہ نہیں ہے کہ جس اب ملے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے، اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر یہ کہ ایسا رسول ہو جس سے اللہ راضی ہو، جس کو اللہ چاہے کہ اس کو اس غیب سے آگاہ کرے،
اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ اب اس کو آگاہ کیا تو اس کا علم اب علم غیب کہلائے گا، ٹھیک ہے نا. بات ہو رہی ہے صرف اصطلاح کی. دیکھیں اصطلاح کی بات یہ ہے، اس پہ ہم نہیں، اس کا کوئی شیعہ منکر نہیں. اکثر شیعہ سے پوچھیں نا، کہتے ہیں شیعہ مولویوں سے بھی پوچھیں کہ کیا نبی کو علم غیب آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب آتا ہے. وہ یہی کہیں گے آپ کو. شیعہ ذاکرین سے بھی پوچھیں کہ ائمہ علیہ السلام کو علم غیب آتا ہے، وہ کہیں گے علم غیب آتا ہے. لیکن ان کو نہیں معلوم، شیعہ علماء کو نہیں معلوم، شیعہ ذاکرین کو نہیں معلوم کہ اہل بیت علیہ السلام کو اس اپنے علم کو علم غیب کہنے سے منع فرمایا کہ اس کو علم غیب نہ بولا کرو. تو صرف یہ مجرد ایک عبارت، ایک اصطلاح پہ کی بات ہے کہ علم غیب وہ ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے. جب اللہ کسی کو بتا دیتا ہے تو پھر وہ علم غیب نہیں رہتا نا، پھر وہ علم غیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا. علم غیب تو وہ ہوتا کہ اگر کوئی آپ کو بتاتا ہی نہیں، کوئی آپ کو اطلاع ہی نہیں دیتا، آپ ایسے ہی آپ کو پتہ چل جاتا نا. ابھی دیکھیں، ابھی میرا جیب ہے، میرے جیب میں فرض کریں ایک پرچی ہے، میرے جیب میں ایک پرچی ہے، ٹھیک ہے نا. اس پرچی میں دیکھیں کسی کا فرض کریں کسی کا فون نمبر ہے، اس کا نام بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک شخص ہے، اس کا نام اور فون نمبر بھی ہے. اب آپ کو پتہ ہے یہ کس شخص کا نام ہے، کس کا نہیں معلوم. لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں، میں نے آپ کو ہلکے سے ٹیکسٹ میسج کیا کہ میرے جیب میں جو پرچی ہے اس میں فلان شخص کا نام ہے اور اس کا فون نمبر لکھا ہے اور اس کا نمبر یہ ہے، تو آپ جا کے اپنے محلے میں یا آپ جا کے یوٹیوب میں ایک وہ کلپ بنا دینا کہ دیکھو لوگوں میرے پاس بڑے کرامات ہیں. دیکھو اب اللہ یاری اپنی جیب میں پرچی نکالو، تیرے جیب کی پرچی میں یہ لکھا ہے فلان شخص کا نام ہے، اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا یہ علم غیب ہے؟ بالکل نہ، علم کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے خود آپ کو بتایا تھا نا، میں نے خود آپ کو ٹیکسٹ کیا تھا، میں نے خود آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ پرچی ہے، اس میں یہ نام لکھے ہیں، یہ فلان. یہ نہ کرامت ہے نہ علم غیب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ علم غیب وہ ہوتا کہ اگر میں آپ کو بتاتا، کوئی نہیں بتاتا، آپ کو خود ویسے پتہ چل جاتا، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا پتہ ہے، دنیا و آخرت کا راز، بغیر اس کو کوئی سکھائے اللہ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ بغیر سیکھے ہوئے، بغیر کوئی اس کو سیکھنے کی، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، آئندہ کیا ہوگا سب کا پتہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی جانب سے ٹیکسٹ آیا، جیسے ہم ٹیکسٹ بھیجتے ہیں نا، مطلب ٹیکسٹ یعنی اللہ کی جانب سے وحی پیغام آیا، ان کے قلب مبارک پہ جبرائیل نے ان کو سنایا، جبرائیل سے ملاقات ہوئی. تو یہ جو آیا ہے اللہ کی جانب سے، تو کسی حدیث میں نہیں ہے، یعنی کم از کم ہماری کتابوں میں کسی حدیث میں نہیں ہے، قرآن کی کسی آیہ میں نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ جو بے نہایت علم ہے کہ پہلے کیا ہوا ہے، آئندہ کیا ہوگا، آسمانوں میں کیا خبریں، کہ انہوں نے کہا یہ علم غیب ہے، اس کا نام ہے، بلکہ ان کے حدیث میں ہے کہ یہ علم غیب نہیں ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتائی تو وہ علم غیب نہیں رہتا. بالکل یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل، یہ منصوص ہے. ایک اور میں اس کا حدیث آپ کو دکھاؤں، اس کا حدیث آپ کو دکھاؤں، جی دکھائیں مجھے اس کی. میں اس کا حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ کسی کے دل میں شبہ نہ رہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہے وہ کب ہوئی ہے؟ وہ ہوئی ہے سنہ 40 کو، پتہ ہے. اور مغول جو آئے تھے، مغول وہ چنگیز خان کا جو لشکر تھا، اس کا ایک پوتا تھا، ہلاکو خان نام ہے اس کا. ہلاکو خان وہ مغل بادشاہ تھا، وہ مغل فاتح تھا جس نے بغداد فتح کیا تھا. بغداد اس زمانے میں عالم اسلام کا دار الخلافہ تھا، ٹھیک ہے نا. تو اسٹرانگ ہولڈ مسلمانوں کا کہاں تھا؟ بغداد تھا. اس سے پہلے تو چنگیز والوں نے بہت سارے علاقے فتح کیے تھے، لیکن اصل جو جہاں پہ مسلمانوں کا سینٹر تھا علمی لحاظ سے، پولیٹیکل لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، وہ بغداد تھا. اور وہ بنی عباس مستعصم تھا. تو سنہ 656 یا 659 ہے، اب مجھے میں شک پڑ گیا نا، یعنی 650 اور 660 کے درمیان ہے. ہلاکو خان آیا اور اس نے بغداد فتح کیا. حالانکہ بنی عباس کا لشکر اس کے لشکر کے مقابلے میں بہت بڑا تھا، لیکن وہ کیونکہ ملٹری لحاظ سے وہ جینیس تھا، اور یہ بنی عباس وغیرہ یہ فضول قسم کے راحت طلب، عیش طلب لوگ تھے. تو اس نے بغداد کو فتح کیا اور اس خلیفے کو قتل کیا. اب امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے حیات میں، اپنے خلافت کے دوران، یعنی سن 40 سے پہلے اس مسئلے کو واضح طور پر انہوں نے بیان کیا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جب انہوں نے یہ بتا دیا کہ ایک ایسی قوم آئے گی اور وہ یہاں پہ مسلط ہوگی، بغداد وغیرہ کو فتح کرے گی، اور یہ ان کے معجزات میں سے ہے کہ انہوں نے بہت سارے پہلے بتایا تھا. اور اللہ آپ کی خدمت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو یہ علامہ حلی کے والد صاحب اس زمانے میں زندہ تھے، کہ علامہ حلی خود فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں، میں نے دیکھا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ جب ہلاکو خان عراق کی طرف آیا تھا نا، بغداد کی طرف جا رہا تھا، تو ہمارے علاقے سے جب وہ گزر رہا تھا تو اس نے ہمارے علاقے کے لوگوں کو بلایا اپنے پاس. تو میرے والد صاحب اس زمانے میں بڑے عالم دین تھے، تو ان کو بھی بلایا تھا اپنے پاس. تو میرے والد صاحب جب ان سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا، ہلاکو خان کا کہا تھا کہ آپ فتح کر لیں گے، آپ بغداد کو فتح کر لیں گے، آپ کو فتح ملے گی. تو اب ہلاکو نے پوچھا تو اس کو بہت حیرت ہوئی تھی، حالانکہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا، بنی عباس کا جو لشکر، وہ بہت بڑا تھا ہلاکو کے مقابلے میں. تو اس نے کہا تھا کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا ہمارے امام نے کہا ہے، ہمارے امام سے حدیث ہے. اس کو بہت تعجب ہوا تھا ہلاکو خان کو اس بات سے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے پہلے بتایا تھا. اچھا ابھی میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. اوکے. ہاں میں حدیث دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ بھائیو، اگر میں اس کو فل پیج کر دوں آپ ایک منٹ کے لیے برا نہ مانیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ میرے محترم ناظرین کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی ہے، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی. یہاں پر یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 250 میں. راوی کہتا ہے کہ میں گیا حضرت امام کاظم علیہ السلام کے پاس اور میں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو علم غیب آتا ہے. انہوں نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، ضع یدک علی رأسی فواللہ ما بقیت فی جسدی شعرۃ ولا فی رأسی الا قامت. اس نے امام کہ اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھو، میرے بدن میں کوئی ایسا بال نہیں ہے جو اللہ کے خوف سے کھڑا نہ ہوا ہو. یہ لوگ کہتے ہیں مجھے علم غیب آتا ہے. فرمایا ثم قال لا واللہ ما هي الا وراثۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ یہ علم غیب نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملی. اچھا جو حدیث میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کتاب نہج البلاغہ میں، چاپ قاہرہ، یہاں پر صفحہ نمبر ہے 186 میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو خطبہ ہے. اس میں وہ مغل کے اور مغل فاتحین کا کہ یا کہ بغداد کو فتح کریں گے، ان کی وہ پیشی گوئی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کا کیسے وہ بہادر ہوں گے اور کس طرح فتح کریں گے اور کیسے ان کا لباس کیسے، وہ یہ بتاتے ہیں. تو جب یہ بتایا ہے تو ایک شخص وہاں پہ تھا، وہ قبیلہ بنی کلب سے تھا. اس نے کہا لقد اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب. اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین سلام اللہ علیک، اللہ نے آپ کو علم غیب دیا، آپ جو بتا رہے ہیں کہ ایسے آئندہ ایسے واقعات ہوں گے. فضحک علیہ، فضحک علیہ السلام وقال للرجل وکان کلبیا. امیر المؤمنین علیہ السلام ہنس پڑے اس شخص پر اور کہا یا اخا کلب، اے قبیلہ بنی کلب کے فرد، لیس هو بعلم غیب وانما هو تعلم من ذی علم. فرمایا یہ علم غیب نہیں ہے، یہ علم غیب نہیں ہے، یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. حالانکہ ہمارے اور آپ کے نزدیک اگر ہم سنیں تو یہ علم غیب ہے بھائی. سنہ 36 میں 37 38 سنہ 40 میں فرض کریں، وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں جو ان کے شہادت کے 620 سال کے بعد یا 618 سال کے بعد 616 سال کے بعد واقع ہوگا. مغلوں کا حملہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو عام لوگ اگر ہوں تو کہتے ہیں یہ علم غیب ہے بھائی. خود امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا علم غیب نہیں، کیونکہ وراثت میں ملی ہے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ آپ کا جواب ہے میرے بھائی. جی مزید کوئی سوال ہے متین بھائی؟ ٹھیک ہے علامہ صاحب، دس ون از مائی لاسٹ کوشچن. جو سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے کی جلانے کی روایات آئی ہیں کتاب میں، کیا مجھے بتائیں گے کہ سلیم بن قیس ہلالی کی جو کتاب ہے اس سے پہلے کسی کتاب میں یہ واقعہ پیش کسی راوی نے روایت کی ہے جو سیم بن